السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سورۃ بقرہ کی 102 نمبر آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکمت رکھی ہے، اور ان کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے متعلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ہاں، یہاں سے یہ معلوم ہوا شیطان تھے جو جادو سکھاتے تھے، وہ لوگ شیطان تھے، انسان تھے لیکن شیطان لوگ تھے۔ جادو شیطانی فعل ہے، کفر ہے۔ اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا علم سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ ایسے علم سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسا علم سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ ہاں میرے بھائیوں، اس سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ اس کے اندر یہ معلوم ہوا کہ جادو میں اثر نہیں ماننا چاہیے، یہ کفریہ فعل ہے، یہ ایک کرتب ہے، ہاتھ کی صفائی ہے۔ دوسری بات، سلیمان علیہ السلام پر الزام دیا تھا لوگوں نے کہ یہ جادو کرتا ہے، جادو کے ذریعے اس کا طاقت توڑتا ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ جادو تو کفر ہے، سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ آیت میں آیا حوالہ۔ میرے بھائیوں، جادو پر ایمان رکھنا شراکت ہے، شرک ہے، نفع نقصان پہ قادر اللہ کی ذات ہے، جادوگر نہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو جادوگر فوج کے ساتھ کھڑے کر دیتے، ہمارے فوجی شہید نہ ہوتے، اور وہ ظالم بم پھینکتے تو وہ جادوگر پھونک مار کے اس کو بم کو پیچھے گرا دیتے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ کام جادو کے ذریعے نہیں ہو سکتا، نہیں تو وہ جادوگر حکومت کرتا، اسی کی شاہی ہوتی، ہسپتال میں کوئی نہ جاتا، سب جادوگروں پہ جاتے، علاج کروا لیتے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، جادوگر پہ یقین نہ کرو۔ مداری والا خود بھیک مانگتا ہے، روڈ پر بیٹھ کر مداریاں کرتا ہے، اور جادو کر کے کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا کسی کو۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ ہاں میرے بھائیوں، جس کا ایمان جادو پر ہو، اللہ فرماتا ہے ان کو اللہ پر یقین کر لیتے، جادو پر بھروسہ نہ کرتے لوگ، تو وہ ان کے لیے اچھا تھا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے، اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اگر اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، جو نبی کے گستاخ ہوں وہ کافر ہیں، چاہے کلمہ بھی پڑھ لے، اگر گستاخی کرے گا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ کفر میں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے گستاخی کی ہو یا کریں گے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو،
اور نبی کی غلامی کرو، فرما برداری کرو، کامیابی اسی میں اللہ کا حکم ہے۔ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، جادوگر کے پیچھے نہ چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، اسی میں بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ نبی کا طریقہ ہمارے لیے بہت بڑا راستہ ہے جنت میں جانے کا، بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔